بالکل، وہ تو بیلٹ بکس کے ذریعے پتہ چل جائے گا پتہ کس کو لوگ پسند کرتے ہیں. کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے ہیں. نشا صاحب، آپ نے مشورہ تو دے دیا، جو ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان کو تو آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کا حصہ بنیے، یہ طریقہ کار ہے اپنے آپ کو لانے کے لیے، اس سے آپ کو فیصلے کا اختیار مل جائے گا اور فیصلہ کیجیے آپ. عام آدمی جو ہے، جس کو ایک بیانیہ سنا کر اگر اس کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو آپ نے 40 برس سے زائد عرصہ سیاست میں ہو گیا ہے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں آپ نے، آزاد کشمیر کے اندر ادارے بنتے دیکھے ہیں، بنائے بھی ہیں، ان کمیٹیوں کا، ان ایوانوں کا حصہ بھی رہے ہیں. ایک عام آدمی جو کشمیری ہے، اس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ کس کی بات پر کان دھرے؟ کیونکہ اس وقت کیونکہ پھیلے ہوئے لوگوں میں ایک بیانیے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بھاری فنڈنگ بھی سوشل میڈیا پہ لگائی جاتی ہے تاکہ لوگوں تک چیزیں پہنچائی جائے اور ان کو اپنا ہم نوا بنایا جائے. آپ عمر کے حصے میں ہیں اس وقت، جو کشمیر اگر یہ خدا نہ خواستہ اس کا کوئی افراتفری مزید بڑھ جاتی ہے، کوئی انتشار بڑھ جاتا ہے، تو ایز اے کشمیری آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے عام آدمی کو، جن کو یہ اپنے بیانیے کے ذریعے ان کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں؟ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بس میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہر وہ اس عمل کا ساتھ دیں جو آزاد کشمیر میں حقوق کو اور جو ہمیں سہولیات حاصل ہیں ان میں کمی نہ ہو بلکہ بڑھنے کی بات ہو. ٹھیک ہے. اگر آزاد کشمیر میں ہمارے پاس فیکٹریز ہوتی، ہمارے پاس بھی تیل نکلتا ہوتا، تو پھر تو ہم بہت ساری باتیں کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کے ساتھ نفرت کا پہلو پیدا کر کے ہم نہ اپنی خدمت کریں گے، آنے والی نسلوں نہ کسی اور کی خدمت کریں گے، آپ صرف دشمنوں کی خدمت کریں گے. اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، الیکشن یہ رہا شاہ صاحب، ابھی یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، تو اس پر بھی جب ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اس پر لوگ ابھی پوری طرح یقین نہیں کر رہے کہ انتخابات واقعتاً ہونے جا رہے ہیں. شکوک و شبہات کے بادل ہیں، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. اس بات کو تقویت اس وقت زیادہ ملی جب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے یہ بات کی کہ جی جب تک یہ فیصلہ 12 نشستوں کا نہیں ہو جاتا تو ہم اس وقت تک الیکشن شیڈول یعنی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی بات کرنے سے تو کیا واقعتاً انتخابات اپنے وقت پر ہو رہے ہیں کہ اس پر یا شکوک و شبہات ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا اس حکومت کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے؟ دیکھیں نا، بنیادی طور پر آپ نے تو آئین پہ چلنا ہے، خواہشات پہ نہیں چلا جا سکتا. ٹھیک ہے. آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین جو آزاد کشمیر کا ہے، اس آئین کے تحت کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ایکسٹینڈ کیا جا سکے یا کہ اس وقت تک شیڈول نہیں آئے گا جب تک کوئی نہیں. فیصلہ وہ میرا خیال ہے انہوں نے نشستوں. زیادتی کی ہے اپنے ساتھ بھی، اس سسٹم کے ساتھ. اس سسٹم کی وجہ سے آج وزیر اعظم ہے. سسٹم نہ ہوتا تو ان کو کسی نے نہیں پوچھنا تھا. بالکل ٹھیک. تو اس لیے انہوں نے سسٹم کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور آئین کے ساتھ بھی اور اپنے عہدے کے ساتھ زیادتی کی ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ شیڈول آئے گا، یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر کا. آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ یہ حکومت سے پوچھ کے تو چیف الیکشن کمشنر نے شیڈول نہیں دینا، یہ تو اس کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا 12 نشستوں والا، وہ چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک پرابلم ہو گیا. کیا پرابلم ہو گیا؟ پیپلز پارٹی کے ایک تو پنجاب میں چونکہ پیپلز پارٹی بالکل ناپید ہے، وہ دوربین سے ڈھونڈنی پڑتی ہے پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے پنجاب میں. تو پنجاب میں 10 سیٹیں مہاجرین کی، اس لیے وہ ان ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے یعنی کہ پیپلز پارٹی نشستوں کے موقف پر ایکشن کمیٹی کے حامی ہو گئی ہے. حامی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، گزشتہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا، آج بھی 11 والا 16 والا 21 نہیں، اس سے پہلے والا یہ جیت نہیں سکے. پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی. کراچی سے وہ ایک مسلسل نشست جیتتے آ رہے ہیں. باقی نہیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کی. اس لیے وہ اس کے خلاف ہے. دوسری بات ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے پاس، میں پہلے کہا کرتا تھا 23 حلقوں میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے 33 میں سے. انہوں نے کیسے پورا کیا؟ پی ٹی آئی کے بگوڑے لیے اپنے ساتھ. ہاں، ابھی بڑا دھڑا جو برسٹر گروپ کا دھڑا تھا جو وہ بھی شامل ہوئے، باقی لوگ بھی وہ سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے تھے ان کو. تو ان کی پوزیشن بن نہیں رہی. عوام میں جو ہے وہ ڈیلیور کچھ نہیں کر پا رہے.
کرپشن عروج پہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی ملازمتوں پہ بھی رشوت، کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو تو تمہیں بھرتی کریں گے، اور وہ بھی عارضی، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 6 سے اوپر جو ہے وہ گریڈ وہ NTS ہوگا یا پبلک سروس کمیشن ہوگا، چھوٹی پوسٹیں. تو یعنی کہ آپ کے نزدیک پیپلز پارٹی اس وقت کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہے. بالکل کرپشن. لیکن اگر جملہ مترجہ ہے کہ آپ نے ووٹ دیے تھے تو یہ بنے تھے. ہم نے تو ووٹ دیے تھے، ہم نے ووٹ دیے تھے کہ جی غیر سیاسی حکومت کا تجربہ آزاد کشمیر میں ناکام ہوا تھا. ہم چاہتے تھے کہ سیاسی جتنی کرپشن اور جتنی منمانی سے حکومت اس حکومت نے کی ہے، اتنی آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کی. نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ کے ووٹوں کا بھی احترام نہیں کیا انہوں نے. نہیں، ہمیں تو ان سے احترام چاہیے بھی نہیں، وہ اللہ جس کا احترام کرائے گا وہی کرائے گا. لیکن یہ سے باتوں میں، لفاظی میں، اب وہ چھپ کے یہ ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں ایکشن کمیٹی کے، اور ان کے پیچھے چھپ کے مہاجرین کی سیٹوں کی بات، دوسری باتیں وہ کر رہے ہیں تاکہ جو ان کے اگر جو حامی ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دیں تو ہمیں ووٹ دیں. ٹھیک ہے، ہمیں ووٹ ان دیں. کی حمایت بھی ان ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے کیونکہ ایکشن کمیٹی خود انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی. حصہ نہیں لے رہی، ہم تو چاہتے ہیں کہ حصہ لیں. تو اس لیے آپ وہ چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آگے کر دیا جائے. آگے کس آئین کے تحت کریں گے؟ یعنی کہ آپ نے بائی بک چلنا ہے نا. ہم نے بائی بک چلنا، آئین میں تو ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں. آپ نے بہرحال فیصل راٹھور صاحب نے 2 یا 3 اگست جو ہے وہ ان کا آخری دن ہے بطور وزیر اعظم. بات ختم. اس سے پہلے نئی اسمبلی کا مارز وجود میں آنا، انتخابات کروانا، یہ ساری آئینی ضروریات ہیں. مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا. ہندوستان کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا. آزاد کشمیر میں لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے جمہوری مزاج ہے. یہاں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں فوجی یا پولیس والے گھروں سے نکالیں گے نہیں کہ آپ نے چل کے ووٹ دینا ہے، بلکہ لوگ خود تیار ہیں. یہاں آ کر آپ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آئے دن. تو اس لیے بھائی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایٹماسفیئر کریٹ نہیں کر رہی جس ایٹماسفیئر میں وہ الیکشن کی طرف جا سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کب تک الیکشن کا شیڈول آ رہا ہے آپ کی معلومات کے مطابق، اور نون لیگ کی کیا تیاریاں ہیں اس وقت؟ اور آپ کا ایک اجلاس بھی ہوا تھا پارلیمانی بورڈ کا ماڈل ٹاؤن کے اندر میاں نواز شریف کی سربراہی میں، تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹکٹ بھی فائنل ہو جائیں گے؟ شیڈول کب تک آ رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کی اس وقت تیاری بھرپور ہے؟ کیا الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے نون لیگ؟ دیکھیں، میں تو ہر پارٹی دعوے دار ہے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، لیکن بطور ایک سیاسی کارکن کے مجھے پتہ ہے کہ ہم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. اگر ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے تو پیپلز پارٹی کیوں، ہمارا حریف پیپلز پارٹی ہے نا، بالکل، وہ کیوں چھپ رہی ہے ایکشن کمیٹی کے پیچھے؟ دیکھیں نا، یہ کوئی دلیل ہے نا کہ ان کو چھپنا کیوں پڑ رہا ہے. ہم تو نہیں چھپ رہے، ہم تو ڈٹ کے اپنی بات کرتے ہیں. تو نہ وہ امیدواروں کا فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ کوئی تو ہم تو ڈٹ کے کہتے ہیں کہ بسم اللہ آؤ جی الیکشن کراؤ. اور الیکشن تو بہرحال جولائی کے مہینے میں ہونا ہی ہونا ہے. ہونے آپ کی تیاریاں کیسی ہیں مسلم لیگ نون کی؟ کب تک ٹکٹ جاری ہو جائیں گے؟ ہماری تیاریاں تقریباً ہم نے مکمل، ہم تو اب ابتدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ عید کے فوری بعد مظفر آباد میں ایک بڑا جلسہ کریں گے. ٹھیک ہے، قائد محترم یا محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائیں گی. ٹھیک ہے. الیکشن کیمپین ہم شروع کریں گے مظفر آباد کے جلسے سے عید کے بعد؟ عید کے فوری بعد انشاءاللہ. اچھا، یعنی کہ پوری طرح آپ کی تیاریاں بھی ہم تو پوری اپنی ہیں. تیاریوں میں ہیں، تو ٹکٹ ہم کا بھاگنے نہیں دیں گے. اچھا، بھاگنے نہیں دیں گے. ٹکٹ کے جو ہیں جو آپ نے اپنے امیدواروں کو جاری کرنے ہیں 33 حلقوں میں، کب تک جاری کر دیں گے؟ ہم پورے 45 حلقوں کا جاری کریں گے. 33 اور 12 جی مہاجرین 45 حلقوں کا جاری کریں گے. کب تک ہو جائیں گے؟ اس کا کب تک امکان رکھیں؟ یہ آلموسٹ ہمارا 2-4 حلقے رہتے تھے، وہ بھی 2-3 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اب چونکہ وقت نہیں ہے
عید سر پر آ گئی ہے. تو عید کے فوری بات کر دیں گے. اچھا، 2 جماعتوں سے آپ کا اتحاد ہو چکا ہے. پیر مدر سعید صاحب کی جماعت نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کیا ہے. ایک مولانا امتیاز صدیقی صاحب کی جمعیت علماء کشمیر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد ہو گیا ہے. تو کن شرائط پر ان سے اتحاد کیا ہے؟ آپ کیا کسی اور کو بھی ٹکٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو ٹکٹ بھی دیں گے یا صرف وہ آپ کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گی دونوں جماعتیں؟ دیکھیں، دونوں جماعتوں نے غیر مشروط ہمارا ساتھ ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام جو مذہبی طبقات ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ہمارے نیچرل الائی ہیں. ٹھیک ہے. ہم اسلامی نظام کے نفاذ پہ یقین رکھتے ہیں، ایکویلٹی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ آگے. یہ ہمارا اور ان کا منشور تقریباً ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دونوں فکری ہم آہنگی ہے. فکری ہم آہنگی ہے. اور تیسری جماعت بھی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، اس کے ساتھ بھی ہماری بات تقریباً فائنل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لالچ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ہم تمام مکاتب فکر کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ ہم کوئی ڈیلیور کر سکیں. ایک اور مذہبی سیاسی بڑی جماعت ہے آزاد کشمیر کے اندر، جماعت اسلامی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان کے ساتھ کا آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ امکانات ہیں؟ ابھی تک تو نہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا نہ ہم نے ان سے رابطہ کیا. اچھا. ابھی رابطہ ہی نہیں ہے تو میں اس بارے میں کیا بات کروں. اور سواد اعظم، ماضی کی سواد اعظم مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی کوئی آپ کا کوئی سیاسی انتخابی اتحاد یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ آج سے 6-8 مہینے پہلے بات چلی تھی، لیکن وہ نہیں چل سکی. جب نہیں چل سکی تو پھر آپ سمجھیں کہ بس پرانی ہو گئی بات. اچھا، بات آئی گئی ہوگی. آئی گئی ہو گئی. صدارتی انتخاب کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ صدر کی، یعنی کہ جب بیرسٹر سلطان محمود صاحب بڑے سیاسی رہنما تھے آزاد کشمیر کے، بڑے قابل قدر، ان کی خدمات بھی ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، تو ان کی وفات کے بعد جو آئینی مدت ہے انتخاب کرانے کی وہ تو گزر گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخاب یہ بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی کہ اگر وہ نہیں ہوا انتخاب؟ لیکن اس میں 2 آراء ہیں. ایک آراء تو ہے جو آپ فرما رہے ہیں، دوسری آراء یہ ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر وہ 2 سال پہلے استعفیٰ دے دیتے تو کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ نئے صدر کا انتخاب نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایک اسمبلی، جاتی ہوئی اسمبلی، جو چند ماہ کی مہمان ہے، ابھی 4 میں آج کو 3را مہینہ ہے، تو جو جاتی ہوئی اسمبلی کیسے اگلے 5 سال کے لیے صدر کا انتخاب کرے؟ یہ ایک سوال ہے. اور یہ وہ سوالات ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارے ساتھی کوئی گئے ہیں عدالت میں گئے، تو عدالت کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں. نہیں، آپ پھر یہی ہوگا بھی تو، کیونکہ شیڈول کوئی دن گزریں گے، شاید وہ آ جائے شیڈول، کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دن میں شیڈول آ رہا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو نئی منتخب اسمبلی ہوگی وہ نئے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ نئے صدر کا بھی انتخاب کرے گی. نہیں، دیکھیں نا، اگر عدالت کل فیصلہ کرے کہ نہیں اسی اسمبلی نے کرنا ہے تو پھر تو مجبوری بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی عدالت کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں. ہاں، معاملہ کو کہ عدالت کے اندر جی ہے. جی جی. تحریک آزادی کشمیر جس کے مقصد کے لیے یہ بیس کیمپ بنا تھا، آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، بیسیکلی تو یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا. اس وقت کہاں کھڑا ہے تحریک آزادی کشمیر، کہاں کھڑی ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کی کیا امیدیں ہیں؟ کیا ابھی مسئلہ کشمیر بالکل ڈیڈ ہو گیا ہے کہ ابھی یہ روشن ہے، امید باقی ہے کہ آزادی کی جو شمع ایک دن روشن ہوگی؟ انٹرنیشنل سینیریو میں کبھی بات کی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاکستان تشریف لاتے ہیں، ایران جو امریکہ جو ایگریمنٹ ہونا ہے 16 کا امن مادہ، اس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی وہ پیش رفت ہو سکتی ہے. اس سارے سینیریو میں آپ دیکھتے ہیں، آپ خود وسیع تجربہ رکھتے ہیں سیاست کا، ڈپلومیٹ سے بھی ملتے رہتے ہیں، تو مسئلہ کشمیر کی ابھی جو حل ہونے کی توقع یا امید باقی ہے ابھی؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مسائل جو ہیں اور آزادی کی تحریکیں جو ہیں، جہاں انسانی خون گرا ہو زمین پہ، ان کو تو کچھ عرصے کے لیے دبایا جا سکتا ہے،
لیکن شہداء کے خون رائے گاہ کبھی نہیں جاتا. مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن سویر ہونا ضرور ہے. ایک دن ہوگی سویر. جی بالکل ہوگی. تحریک آزادی کشمیر سے جس نے بھی غداری کی وہ اپنے انجام کو خود بخود پہنچ جاتا ہے. اس لیے تحریک آزادی کشمیر پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے سارا کچھ آزما لیا. لالچ بھی آزما لی, جعلی جمہوریت بھی آزما لیا, قتل و غارت گری بھی آزما لیا. آج بھی دیکھیں نا, آسیہ اندرابی اور اس طرح کی خواتین تہاڑ جیل میں عمر قید کاٹ رہی ہیں, سزائے موت کاٹ رہی ہیں. بزرگ خواتین ہیں, بزرگ یاسین ملک ہیں, یاسین ملک اور دیگر بڑے بڑے سیاسی رہنما. تو کیا ہوا کہ تحریک ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تحریک چلتی رہے گی, چلتی رہے گی. اور تحریک نے ایک دو بار پھر آگے بڑھ کے ہندوستان کو وہاں سے نکالنا ہے اور وہ نکلے گا ہندوستان. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہندوستان کو نکلنا ہے. آج نکلے یا بدیر, آج نکلے, کل نکلے, پرسوں نکلے, نکلنا ہے. اور کشمیر جو ہے اور اس کا جو کشمیر کا مستقبل ہے وہ دینی لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے ہمیں جدا کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تک دیکھ لینا 78 برس گزر چکے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے نہ بھارت کی جو ثقافت کو اپنایا ہے, نہ ان کا کلچر اپنایا ہے, نہ ان کی جو روایات ہیں ان کو قبول کیا ہے. بلکہ جب ہماری وہاں بات ہوتی ہے تو گھڑیوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی پاکستان کے مطابق رکھتے ہیں. اور جو روزہ کی افطاری بھی ہوتی ہے, سحری ہوتی ہے, عید آتی ہے نا, بھی عیدیں جو ہیں جو پاکستان کے ساتھ عید کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں. یعنی کہ تو یہ اس لیے ہندوستان جو کر لے, جتنی مرضی طاقت کر لے, جتنی مرضی 5 اگست 2019 کر لے, کشمیر کے مسلمان ہندوستان کے ساتھ نہیں. آزادی کی جو ایک روشن صبح ہے, ایک دن ہم دیکھیں گے. ہم نہ دیکھیں تو ہماری اولادیں ضرور دیکھیں گی, ضرور دیکھیں وہ گے. طلوع ہو. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شاہ صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے, ذاتی سوال, کہ آپ خود کتنے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ پوری ریاست کی تو بات ہم نے کر لی ہے, آپ نے 45 حلقوں کا بھی ذکر کر دیا ہے. تو اس بار آپ کتنے حلقوں سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں خواجہ صاحب ضلع نیلم میں 2 حلقے ہیں, تو دونوں سے انشاءاللہ. پچھلی بار تو آپ ایک حلقے سے انتخاب میں حصہ لیا تھا. پچھلی بار چونکہ ایک حلقے سے اس لیے لیا تھا کہ ہماری جماعت کے اندر وہ زمانہ تھا پی ٹی آئی کا, کچھ جماعت کے اندر بھی کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ آپ سیفر سائڈ پہ چلے جائیں. تو آج تو بہت صورتحال بہتر ہے, اس لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ. نہیں, 2016 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں اسد علیم, انہوں نے بھی مہاجرین کی نشست پر الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کامیاب بھی ہو گئے تھے. اس بار آپ کے صاحبزادے تو حصہ تو نہیں لے رہے انتخاب میں؟ نہیں, وہ حصہ نہیں لیں گے. وہ مہاجرین کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اور کیا وہ میری کمپین ایک حلقے میں وہ چلائیں گے, ایک حلقے میں دوسرے ہمارے ساتھی ہیں وہ چلائیں گے. تو آپ پورے آزاد کشمیر میں پورے آزاد پارٹی کو کشمیر دیکھیں گے؟ پارٹی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے وقت دیا. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کے نیک ارادے ہیں, جو آپ ریاست کے لیے کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی نیت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران کرے. تو ناظرین, آپ نے شاہ غلام قادر صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے. ہم نے کوشش کی ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک تو سیاسی افراتفری کا جو شکار ہے, اس حوالے سے مستقبل میں کیا ہمیں کوئی بڑا حادثہ دیکھنے کو مل سکتا ہے, اس کا فکری جو انتشار, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, اس پر شاہ صاحب نے اپنی رائے دی ہے. جو انتخابات کی غیر یقینی صورتحال پر بھی اپنا موقف واضح کیا ہے, اور 12 نشستیں بالخصوص جو مہاجرین کی ہیں اس پر بھی جو مسلم لیگ نون اپنا افیشیل موقف رکھتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. تمام پر اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور نوازیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.